السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن کے ساتھ ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں سوال و جواب کی ایک عمومی نشست رکھی تھی، اس کا کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں تھا، آج بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں متفرق سوالات ہوں گے، کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو یہاں پر آڈینس ہے ان سے بھی سوالات لیں گے۔ جاوید صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ سب سے پہلے یہ سوال کہ کیا دیگر مذاہب کے لوگوں کو اسلامی ریاست میں، مثال کے طور پر پاکستان میں، اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے، جو آدمی یہاں رہتا ہے وہ اپنے مذہب پر عمل بھی کرے گا، اپنا مذہب لوگوں کو بتائے گا بھی تھے، بس تہذیب شائستگی کے ساتھ یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے، ان کو بھی کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو یہاں اجازت نہیں دیں گے تو باقی دنیا میں ہمیں کون اجازت دے گا؟ ہمیں بھی خدا کا پیغام پہنچانا ہے، دنیا کے ہر گوشے تک پہنچانا ہے۔ اس وقت جو ریاستیں ہیں یہ ریاستیں قومی ریاستیں ہیں، نیشن سٹیٹس ہیں۔ دنیا میں اب بیشتر ریاستیں قومی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئی ہیں، اور ان میں یہ اصول تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کسی کے مذہبی عقائد پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، کسی پر مذہبی جبر نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آدمی اپنے مذہب کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس سے نہیں روکا جائے گا۔ ہم جس طرح مغرب میں جا کے یا امریکہ میں جا کے یا دوسرے ممالک میں جا کے اپنے خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہاں رہنے والے لوگ مسجدیں بناتے ہیں، اسلامک سینٹر قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو یہاں رہنے والے غیر مسلموں کو حق حاصل ہے وہ ہمارے پاس آئیں، اپنی بات بیان کریں، ان کو اپنی بات بیان کرنے، اس کو دلائل کے ساتھ واضح کرنے کا حق ہے، اور ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم اس کے جواب میں جو صحیح بات ہے ان پر واضح کر دیں۔ یہ تو باہمی مکالمہ ہے جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں، اس کا دروازہ کسی شخص کے لیے نہ یہاں بند کیا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں کسی اور جگہ بند ہونا چاہیے۔ جاوید صاحب، خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسیحی لوگ اس ریاست میں موجود تھے، تو کیا ان کو تبلیغ کی اس طرح سے اجازت ہوتی تھی اپنے مذہب کی؟ جو مسیحی لوگ تھے یا یہودی تھے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ان پر اتمام حجت کے بعد محکومی کی سزا نافذ کر دی گئی تھی، اس لیے وہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن اس کے بعد ہمیشہ اس کی اجازت رہی۔ اصل میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خدا نے کیا اس سے روکا ہے، یعنی قرآن میں، حدیث میں کسی جگہ روکا گیا ہے؟ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگ جس طرح چاہیں اپنے مذہب پر عمل کریں، اس کی بات بیان کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں، بائبل لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیں، انجیل پڑھنے کے لیے دیں، تورات پڑھنے کے لیے دیں۔ صرف یہ ہے کہ اس کے لیے شائستہ مہذب طریقے اختیار کیے جائیں۔ یہ جو مناظرے کے طریقے ہیں، دنگل برپا کرنے کے طریقے ہیں، تان و تشنیع کے طریقے ہیں، بہتان ترازی کے طریقے ہیں، یہ ناشائستہ طریقے ہیں۔ ان طریقوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ کسی کے خلاف نفرت پھیلانا یا بہتان ترازی کرنا یہ تو بجائے خود ایک اخلاقی جرم ہے، لیکن اپنی بات سلیقے کے ساتھ پورا کہنے کا حق ہے۔ آپ یہاں پہ کوئی کویشچن ہے؟ جی السلام علیکم، میرا نام محمد ناصر اقبال ہے۔ سر میرا کویشچن ہے کہ قسمت اور نصیب کی اسلام میں کیا ورتھ ہے؟ اور دوسرا سر، جو لوگ کہتے ہیں کہ نصیب میں وہ ملتا ہے جو آپ جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر دیکھیں، ایک لیبر جو ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتی ہے، تو سر اسے اتنا وسیلہ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر بنایا ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے دینی ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو امیر کبیر گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، چاندی کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز تو خدا کے فیصلے سے ہو گئی، یعنی یہ فیصلہ تو خدا نے کیا کہ اس نے کسی کو کہاں پیدا کرنا ہے، کون سے والدین ہوں گے، کون سا گھر ہوگا، کون سا ملک ہوگا، کون سا زمانہ ہوگا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا مقدر تھا، مل گیا اس کو۔ لیکن اس کے بعد جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو دنیا میں نشر و نما دینا، ان کے مطابق جد و جہد کرنا، اس کا میدان اس کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ تو یہ بات کہ آپ کو محنت کرنی ہے اور جد و جہد کرنی ہے، اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ آپ ہیلا کریں گے یا تدبیر کریں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ طے کیا ہوتا ہے کہ بندہ فلاں جد و جہد کرے گا تو اس کا صلہ یہ دے دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا۔ اب یہ صلہ کسی آدمی کو کتنا ملنا ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں مقرر کیا گیا، یہ دنیا کا ایک عمومی قانون ہے، اس کے تحت مل رہا ہے۔ اس میں مزدوروں کو بھی مل رہا ہے، اس میں شاعروں کو بھی مل رہا ہے، ادیبوں کو بھی مل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو بڑے غیر معمولی عالم فاضل، دنیا جن کو بعد میں مانتی ہے، لیکن ان کی ذاتی زندگی دیکھیں، غالبی کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، کتنا بڑا شاعر ہے۔ ہم دنیا کے بڑے شعراء کے
فہرست میں اس کو پیش کرتے ہیں، ساری زندگی بیچارہ چند روپوں کے وظیفوں کے لیے خطوط لکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ مزدوری کے ساتھ نہیں، جس کے ساتھ بھی ہو جائے، اصل چیز یہ ہے کہ میدان میں نکلیے، جد و جہد کیجیے، اور عزت کی روٹی اور حلال کی روٹی اس کے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو خدا جب جد و جہد کی جائے تو لازماً دے دیتا ہے۔ رہے بلند مقامات، تو بلند مقامات کے لیے بھی جد و جہد ضرور کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں ہم کو مل جائیں۔ آخرت میں البتہ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس نے جتنی جد و جہد کی ہے اس کے مطابق پائے گا، اور وہ جد و جہد کس میدان میں ہے؟ وہ اعلیٰ اخلاق کے میدان میں۔ السلام علیکم سر، میرا نام آصف علی ہے۔ سر سوال کو 2-4 آپ سے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، اس وقت سورج کافی میلوں کے فاصلے پر ہے، اور جون جولائی میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ انسان سے چلا نہیں جاتا، اور قیامت کے دن 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آ جائیں گے، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ وہ کون سے شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی؟ اس کا جواب بہت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے، بلکہ وہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو یہ بتا دیں کہ قیامت میں سایہ رحمت کن لوگوں پر ہوگا۔ قرآن مجید اپنے حرف حرف سے اسی کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ فلاح پائیں گے، ان کو خدا کا سایہ رحمت دستیاب ہوگا کہ جو اللہ کے ساتھ سچے ایمان کا تعلق قائم کریں گے، انسانوں کی سچی خدمت کریں گے، اعلیٰ اخلاق پر قائم رہیں گے، اور دنیا کے اندر خدا نے جو ضابطہ بنایا ہے کہ خدا کے ہو کر رہیے، اس کا ظہور نماز کی صورت میں ہوتا ہے، بندوں کے ہو کر رہیے، اس کا ظہور انفاق اور بندوں پر خرچ کرنے سے ہوتا ہے۔ ان 2 ستونوں پر اپنی زندگی کی عمارت استوار کر لیجئے، اس کے بعد خدا کا سایہ رحمت قیامت میں ہی مل جائے۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی سر، میرا نام محمد عمر حیات ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین یونیک ہے، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دین کس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ اس کو ہم یونیک سمجھتے ہیں؟ اس کے رزلٹ تو بہت برے آ رہے ہیں، جو مسلم امہ کا حال ہے، لیکن جب ہم باقی مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہترین لائف گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کیسا دین ہے کہ جو لائف ہی نہیں بدل پا رہا، تبدیلی نہیں آ رہی، جو بڑے بڑے اسکالرس بھی پیدا ہوئے ہیں لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا دین اور دوسروں کا دین ہے، یہ اللہ کی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی دین انسانوں کو دیا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کے آئے۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ دین یہ ہے کہ ایک خدا کو مانو، اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اور اعلیٰ اخلاق پر قائم رہو۔ یہ دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ قبول کر لیں، یہ مغرب کے لوگ قبول کر لیں، مشرق کے لوگ قبول کر لیں۔ تو اس وجہ سے دین تو اپنی دعوت کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، قبول کرنے والوں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے۔ تو خدا کے دین کو آپ اس کی کتاب سے دیکھیے، خدا کے دین کو اس کے پیغمبر کی تعلیمات سے دیکھیے، اس کے بعد انگلی رکھ کے بتائیے کہ اس دین کی تعلیم میں کیا خرابی ہے۔ یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی مغرب سے اٹھ جائے، کوئی مشرق سے اٹھ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ دنیا کی جن اقوام کی اس وقت مثال دے رہے ہیں، انہوں نے مذہب کی بنیاد پر یہ کامیابی حاصل نہیں کی، انہوں نے اس علم و عقل کی بنیاد پر یہ کامیابی حاصل کی ہے جس کو ہر قوم کو استعمال کرنے کا اللہ نے حق دیا ہے۔ آپ استعمال کریں گے نتیجہ نکلے گا، انہوں نے استعمال کیا نتیجہ نکلے گا۔ مذہب کی تعلیم کا اصلی مقصود یہ ہے، اور یہی اس کی انفرادیت ہے، کہ وہ آپ کی موت کے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے اور آپ کو یہ توجہ دلاتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ مذہب اس لیے آیا ہے، آپ کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے نہیں آیا۔ جاوید صاحب، ایک سوال یہ ہے جو پریکٹیکل نوعیت کا ہے کہ ہم جب باہر مغربی ممالک میں ہوتے ہیں تو اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ حلال فوڈ مل رہا ہے نہیں مل رہا، کوشر ہے، ذبیحہ صحیح ہے، لیکن اپنے ریاست میں مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ یہ پچھلے دنوں خبریں بھی چلیں کہ جو ہے وہ مردہ جانور جو ہے وہ کھلائے جا رہے ہیں یا گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ تو اپنے ہی ملک کے اندر ہم اس کو کیسے طے کریں گے کہ ذبیحہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، حلال ہے، حرام ہے؟ اس کو کیسے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس معاملے میں جو اصول بیان کیا وہی قابل عمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمومی علم کی بنیاد پر ایک ظن قائم کرتے ہیں، گمان قائم کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ بہت بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے، عام طور پر مسلمان ہی اس پیشے سے متعلق ہیں، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے آپ اطمینان کے ساتھ گوشت لیتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، ریستورانوں میں بھی اور اسی طرح قصاب کے پاس بھی۔ لیکن کوئی اطلاع آپ کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو پھر آپ تحقیق کرتے ہیں۔ جس جگہ آپ کو یہ معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا یا اس قانون کے مطابق آپ کو ذبیحہ نہیں دیا جائے گا، تو وہاں آپ کے لیے دوسرا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں یہ اطلاع چاہیے کہ کیا اس قانون کے مطابق ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں رویے دو جگہ مختلف ہوں گے، اور یہی ہم دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارا اطمینان ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ گدے کھلا رہے ہیں، کہیں کہیں اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں، ان کا سد باب بھی کرنا چاہیے، اور ریاست کو بھی اس کے لیے اور معاشرے کو بھی اقدام کرنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں ایسی جگہ بھی ہیں جن کے بارے میں یہی اطمینان ہوتا ہے، اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں یہ واضح ہے کہ وہاں ان آداب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو ظاہر ہے کہ وہاں لوگ تحقیق بھی کرتے ہیں اور ان کو تحقیق کرنی بھی چاہیے۔ تاہم غیر ضروری تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ غیر ضروری تجسس اور شکوک میں مبتلا ہونا، اوہام میں مبتلا ہونا، یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ ہمیں واضح بات کے اوپر اقدام کرنا چاہیے۔ یعنی جب کوئی آدمی ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ ٹھیک طرح سے میں آپ کے سامنے چیز پیش کر رہا ہوں، ہمیں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ شکوک کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا یہ اس دین کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کو دونوں جانب حقیقی جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے اور لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسی پر دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اگر ہم ظنون اوہام اور بدظنی میں مبتلا ہو جائیں تو دنیا میں 2 دن بھی نہیں جی سکتے۔ سر میرے آپ سے 2 کوشچن ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہبی ہو جاتے ہیں اکثر، تو وہ اتنے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، ہر ٹائم پہ وہ دوسروں پہ کرٹیسزم کرتے رہتے ہیں اور دوسروں میں برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا مذہب ہمیں تنگ نظر بناتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کسی عورت کو اگر کوئی فائنینشلی اس کی مجبوری نہ ہو، وہ پڑھی لکھی ہو، اپنی مرضی سے وہ باہر جا کے جاب کرنا چاہتی ہو، تو اس حوالے سے اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ نہیں؟ اسلام نے عورتوں کے کسی کام پر کوئی پابندی نہیں لگائی، یعنی کچھ آداب بتا دیے ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر بھی کر دیا۔ ان آداب کا لحاظ کرتے ہوئے عورتیں پڑھیں، لکھیں، زندگی کے معاملات میں شریک ہوں، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں۔ یہ دنیا جس اصول پر بنائی گئی ہے اس میں کسی صنف کو آپ بند کر کے نہیں رکھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، اللہ کے پیغمبر نے کبھی ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ فیصلہ عورتوں کو کرنا ہوتا ہے، وہ جس میدان میں چاہیں نکلیں اور کام کریں۔ اس طرح کی کسی پابندی کو اگر لوگ بیان کرتے ہیں تو وہ مذہب کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، وہ معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اس طرح کی باتیں لوگوں نے کہیں کہ ہم اپنی عورتوں کا علاج نہیں کروائیں گے کسی مرد سے، اور کسی عورت کو ڈاکٹر بننے نہیں دیں گے۔ تو بھائی آپ بتائیے کہ پھر کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آداب سکھائے گئے۔ اسلام میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ بدکاری ہے۔ اس کے قریب بھی کسی انسان کو نہ مرد کو جانا چاہیے نہ عورت کو جانا چاہیے۔ اس کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے گھریلو زندگی خراب ہوتی ہے۔ اس کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، ان آداب کا لحاظ کر کے آپ دفتروں میں جائیں، آپ کام کریں، آپ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ مذہب نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جو آپ نے یہ درستی دیکھی، لوگوں میں خشونت دیکھی، یا وہ لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں کے نظام تربیت کی خامی ہے۔ یعنی مذہب جیسے پڑھایا سکھایا جاتا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، کہ آپ کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ آپ انتہائی نرم خو ہیں، آپ انتہائی شفقت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ درست خو ہوتے، اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ گئے ہوتے۔ تو اس لیے اسلام کا تو امتیازی وصف یہی ہے جس کو خدا نے اپنے پیغمبر کے بارے میں بیان کیا کہ اس میں نرمی ہو، محبت ہو، شفقت ہو، دوسروں کے عیوب اچھالنا، ان پر بہتان لگانا، ان پہ طعن و تشنیع کرنا، ان کو اپنے کرٹیسزم کا نشانہ بنانا، ان کے بارے میں ججمنٹس دینا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ آپ کو بندوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہمارے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دوسروں کے خیر خواہ بن کے رہیے۔ اگر آپ نے کسی کی غلطی کی طرف توجہ دلانا ہے تو اکیلے میں دلائیے، محبت کے ساتھ دلائیے، اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر دلائیے، شائستگی سے بات کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی شخص کو نام لے کر ہدف نہیں بنایا۔ اگر کسی وقت توجہ دلائی ہے تو ہمیشہ جنرل اسلوب میں دلوائی ہے، یعنی عمومی اسلوب میں۔ عام طور پر آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں یا بات بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ماں بال و اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا، انہوں نے یہ رویہ اختیار کر لیا۔ تو یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ اگر لوگوں نے ٹھیک طریقے سے مذہب کو سمجھا ہو تو پھر تو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے ہاں لب و لہجے میں کوئی خرابی ہوگی، یا وہ چڑھ دوڑیں گے، یا ان کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جائے گا، منہ میں کف بھر لائیں گے، آستینیں چڑھا لیں گے، گریبان پہ ہاتھ ڈال دیں گے۔ اس کا تصور تو کسی کے بارے میں کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مسلمان انتہائی حلیم ہونا چاہیے۔ ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں۔ تو
تو اگر ہماری زبان بھی دوسروں پر تیر و نشتر بن رہی ہے اور ہمارے ہاتھ بھی دوسروں کے گریبان تک پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی مسلمانی پر غور کرنا چاہیے. ٹھیک، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفے کے بعد سوال و جواب کی نشست برقرار رہے گی. کنٹینیو کرتے ہیں بریک کے بعد. اللہ علیہ وسلم کا جانشین، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کوئی اصطلاح نہیں ہے. خلیفۃ الرسول، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ حکمران بنائے گئے تو لوگوں نے ان کو عربی زبان میں کہا خلیفۃ الرسول، اچھا، یعنی رسول اللہ کے جانشین کا جانشین. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو لائن لگ جائے گی، یعنی لوگ آتے رہیں گے تو خلیفۃ الرسول ہوتا رہے گا، تو ہم اس لفظ کو تبدیل کر دیتے ہیں امیر المومنین. تو انہوں نے امیر المومنین کا لفظ اختیار کر لیا. اس سے خود سیدنا عمر نے واضح کر دیا کہ یہ نہ کوئی اصطلاح ہے نہ اس کی کوئی حیثیت ہے. ایک عربی زبان کا لفظ تھا، استعمال ہوا، انہوں نے دیکھا اس لفظ کے استعمال میں مشقت ہے، ہم نے دوسرا لفظ اختیار کر لیا. السلام علیکم، میرا نام محمد مباسل نعیم ہے. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم معاشرے میں عام طور پہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس طرح سے ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم حرام کما رہے ہیں اور وہ اپنے اولاد کو قرآن مجید کی تلاوت یا پھر قرآن مجید کی تعلیم سکھا رہے ہیں. اپنے 5 وقت کی نمازی ہیں، وہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہے ہیں اور ساری جو قربانی وغیرہ کر رہے ہیں، اسلام کے سارے عمل کر رہے ہیں. کیا ان لوگوں سے تعلق رکھنا جائز اور کیا یہ جائز کر رہے ہیں کام جو یہ کر رہے ہیں؟ میرے عزیز، اس میں تو دو راہ ہی نہیں کہ جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پیغمبر نے بھی اس کی تعلیم دی ہے اور قرآن مجید نے بالکل کیٹیگوریکل انداز میں یہ بیان کیا ہے کہ حق تلفی کرنا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا یہ بالکل حرام ہے. تو اس لیے مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور پر اگر وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو پھر تو بدرجہ اتم اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پروردگار کی ہدایت کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے. لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے قطع تعلق کر لیں، نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی اصلاح کریں. اور اصلاح اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق پیدا کرتے ہیں، دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہیں، آپ اس کو رسوا نہیں کرتے. ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ممبر پر کھڑے ہو کر تان و تشنیع کر کے درست کیا جائے. لوگ ایسے درست نہیں ہوتے. اصلاح ایک بڑا غیر معمولی جذبہ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور یہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. تو اس لیے اصلاح ضرور کیجیے، لیکن جہاں تک ان چیزوں کے غلط ہونے کا تعلق ہے اس کے لیے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس طرح کی باتیں پوچھی گئی تو آپ نے کہا استفتِ قلبک، بھائی اپنے دل سے پوچھو. یعنی یہ کون آدمی یہ کہے گا کہ لوگوں کا مال کھانا جائز ہے؟ یہ کون کہے گا کہ ملاوٹ کرنا جائز ہے؟ یہ ساری چیزیں بالکل حرام ہیں. اور اتنی بڑی بات ہے یہ کہ جس کے بارے میں نے ابھی یہ توجہ دلائی کہ اس کے لیے قیامت میں آپ کو دوسرے آدمی کا حق ادا کرنا پڑے گا، اور یہ حق آپ کے پاس کیا ہوگا وہاں دینے کے لیے؟ یعنی جو مال آپ نے کھا لیا وہ دنیا میں دے دیجئے، جس چیز پر غلط قبضہ کیا وہ دنیا میں چھوڑ دیجئے. اگر قیامت میں معاملہ ہو تو نیکیاں دینی پڑیں گی اور برائیاں لینی پڑیں گی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی آپ کا اس طرف کیا کویشچن ہے؟ السلام علیکم، میرا نام درا بٹ ہے اور میرا کویشچن ہے کیا باپ اپنی اولاد کو آگ کر سکتا ہے جائیداد سے؟ باپ اپنی اس خواہش کا اظہار کر سکتا ہے کہ یہ شخص میرا بیٹا ہے لیکن سرکش ہو گیا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، میرے حقوق کو پامال کیا ہے، اس نے وہ سارا حق کھو دیا ہے جس کی بنیاد پر ایک بیٹے کو بیٹا ہونا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے بعد اس کو میری جائیداد میں سے حصہ نہیں ملنا چاہیے. یہ وصیت کرنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے، اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ باپ کی اس وصیت کو چیلنج کر دے. معاشرہ عدل کی بنیاد پر فیصلہ کر دے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وصیت جذبات کی بنیاد پر کی گئی ہو سکتا ہے اس کو قبول کر لیا جائے. لیکن جاوید صاحب، وراثت کے جو قوانین ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے، تو وراثت میں سے محروم تو نہیں کیا جا سکتا بیٹے کو؟ جی یقیناً کیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے کہ وراثت کا قانون جہاں بیان کیا گیا ہے وہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایکم اقرب لکم نفع، یعنی قرب منفعت ہے. یہ نفع ہے جو باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بیوی کو شوہر سے حاصل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ حقدار ہوتے ہیں. تو جب بیٹے نے یہ منفعتی ختم کر دی تو وہ اس کا حقدار نہیں کہا. لہذا اسی بنیاد پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو وہ وراثت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. السلام علیکم، میرا نام علی ساجد ہے. میں نے کوشچن یہ کرنا ہے کہ آج کل میڈیا پہ اسپیشلی ٹی وی چینلز پہ
یہ بہت زیادہ کامن تھنگ ہو گئی ہے کہ ایسٹرالوجی اور نیومرولوجی کے علوم کے ذریعے لوگوں کے فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کرتے ہیں اور ان کو یعنی کہ سجیشنز دیتے ہیں کہ آپ یوں کر لیں. اس کے بارے میں اسلام میں کیا رائے اور آپ کی کیا یعنی کہ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصولی ہدایت کی اور سورہ بنی اسرائیل میں کر دی ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم کو یقینی علم نہیں ہے اس پر ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے. اس طرح کی چیزیں عام طور پر لوگوں کے اندر بڑے توہمات پیدا کر دیتی ہیں. بعض اوقات وہ اپنے علم اور عقل کو بھی گرو رکھ لیتے ہیں. اس طرح کے علوم چونکہ کیافے پر مبنی ہوتے ہیں، بڑی حد تک اندازوں پر مبنی ہوتے ہیں، کبھی ان میں سچائی نکل آتی ہے، کبھی جھوٹ نکل آتا ہے. تو عام طور پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو اوہام سے، ظنون سے، گمانوں سے بچائے اور صحیح علم پر بنیاد رکھے. وہ علوم جو سائنس بن چکے ہیں، جن کو اب حقیقت کا درجہ حاصل ہے، یعنی جن کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں، ان علوم پر اپنے طرز عمل کی بنیاد رکھنی چاہیے. اور وہ دو ہی ہیں، یا تو طبعی علوم میں وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک واقعہ بن چکی ہیں، اور یا پھر اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید. اس طرح کے علوم فنون جتنے بھی ہیں، ان میں اگر کسی نے کوئی بات کہنی بھی ہے تو اس کو ہمیشہ اس کو ایسے کہنا چاہیے کہ میرا گمان یہ ہے، میرا اندازہ یہ ہے، میں یوں محسوس کرتا ہوں. اس علم کی روشنی میں یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، اس طرح اس کو بیان کرنا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ اس میں اشتغال پیدا کریں گے تو میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ پھر آدمی کی علم اور عقل کی روشنی میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ انہی چیزوں کے اندر بسر کرتا ہے. تو اسلام نے ان کے اوپر براہ راست تبصرہ تو نہیں کیا، لیکن یہ اصولی بات ہمیں بتائی ہے کہ صحیح علم پر اپنے تمام اعمال کی بنیاد رکھو. ٹھیک ہے، آپ کا کیا سوال ہے جی؟ السلام علیکم جی، میرا نام تیمور متین ہے. میرا سوال ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاشی اور معاشرتی معاملات میں کتنا بااختیار بنایا ہے؟ معاشی اور معاشرتی معاملات میں دو حصے ہیں اس کے. ایک حصے کا تعلق اس سے ہے کہ خدا نے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کر دیا. وہ میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں عرض کیا کہ بہت سے فیصلے تو بہرحال ہو چکے ہیں. یعنی مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، کن والدین کے گھر میں پیدا ہونا تھا، کس معاشرے میں جنم لینا تھا، اس میں تو میرا کوئی دخل نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی دخل ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں اور جد و جہد شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت سے اختیارات ہیں، بہت سے مواقع ہیں. اپنے صلاحیتوں کو نشو و نما دیں، آپ انہیں آسمان تک پہنچا سکتے ہیں. پھر تو اسکائی از دا لمٹ، کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں. پابندی کیا ہے؟ اخلاقی پابندیاں ہیں. یعنی آپ نے لوگوں کا مال نہیں کھانا، آپ نے کسی کے مال میں ملاوٹ نہیں کرنی، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو فریب نہیں دینا. وہ اعلیٰ اخلاقی اصول جو دنیا کے اندر مانے جاتے ہیں، مسلمات ہیں، جن کے لیے انسان کی فطرت اور اس کی ضمیر بھی گواہی دیتا ہے اور پوری انسانیت بھی مانتی ہے. تو آپ کی معیشت معاشرت میں آپ کو پورا اختیار ہے، جیسے چاہے زندگی بسر کریں. دنیا میں آدمی رسوم اختیار کرتا ہے، روایات اختیار کرتا ہے، نئے نئے کاروبار ایجاد کرتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے. بس اخلاقی اصول جو ہیں ان کی حکومت قائم رہنی چاہیے ہر حال میں، اخلاقی اقدار اور اخلاقی اصول. جاوید صاحب، ایک یہ کوشچن ہے کہ ایک روایت کا یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے 3 دن تک قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور اسپیشلی خاندان میں میاں بیوی کے جھگڑے جب ہو جاتے ہیں اور وہ 2 مہینے 4 مہینے تک ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا اور اس کو کیا اس کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا کہ جو وہ روایت میں نے بیان کی ہے؟ یہ بڑی پاکیزہ بات ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا کہ بعض اوقات ہم جھگڑتے ہیں، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ غصے میں تبادلہ ہو جاتا ہے سخت الفاظ کا، تو اس میں آدمی کچھ دیر کے لیے رنجیدہ ہو جاتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رنجیدگی ہم کب تک برقرار رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ بتایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ رنجیدہ نہیں رہنا چاہیے آدمی کو. یہ جس طرح عام انسانوں کے بارے میں، ایسے ہی میاں بیوی کے بارے میں بھی ہے. یعنی میاں بیوی کے بارے میں تو بلکہ بدرجہ عتم یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہاں اگر تعلقات خراب ہوں گے تو اس کا اثر پورے گھر پر پڑے گا، معاشرت پر پڑے گا، بچوں پر پڑے گا. تو ہر آدمی کو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنے معاملات دوسرے بھائی سے ٹھیک کر لے، معاملات ٹھیک کر لے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شکایت میں آپ مبتلا ہوئے تھے وہ دور ہی ہو جائے، کم سے کم بات چیت، بول چال، تبادلہ خیالات اس کی نوبت آ جائے. اصل میں جب آپ قطع تعلق کر لیتے ہیں، زبان بند کر لیتے ہیں، مکالمہ ختم کر دیتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ دوسرے لفظوں میں اصلاح کا دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں. اس کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے اور یہ گھر میں سب سے پہلے اور باہر تو ہر حال میں ملحوظ ہی رکھنی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی، آپ کا اس طرف کیا کویشچن ہے؟ میرا نام فرد محمود ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں کیا ان کو قرآنی آیات سے متعلق کرنا درست ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ٹی وی پہ سائنسی فلمیں جو ہیں وہ تحقیق کی چلتی ہیں اور ان میں بعض اوقات قرآنی آیات جو ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی جو ہے وہ دی جاتی ہیں، تو کیا مسلمانوں کا کام بس اتنا ہی رہ گیا صرف؟ دو پہلو ہیں آپ کے اس سوال کے. ایک پہلو کے بارے میں یہ عرض ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کس لیے نازل ہوئی ہے، پہلے یہ جاننا چاہیے. وہ ہمیں موت کے بعد میں آنے والی زندگی سے متعلق خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. یعنی قرآن اصلاً اس مقصد کے لیے آیا ہے، دین اصلاً اس مقصد کے لیے آیا ہے. اس کا موضوع میری اور آپ کی موت ہے. یعنی خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جس میں تمہیں علم دیا گیا، عقل دی گئی، شعور دیا گیا، بے شمار اسباب و وسائل فراہم کیے گئے، اس پر دنیا اور زندگی ختم نہیں ہو رہی. ایک نئی دنیا آنے والی ہے، اس دنیا میں تم نے آنکھ کھولنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے نازل کی ہے. قرآن کو اس مقصد کے لیے پڑھیے. وہ آپ کو سائنسی تحقیق میں مدد دینے کے لیے نہیں نازل کی گئی. اس کے لیے خدا نے بہت علم و عقل انسان کو دے رکھا ہوا ہے. یہ اصول کی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں توجہ دلانا چاہتے ہیں. انسان خدا کو نہیں مانتا یا خدا کے شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات تمہیں نہیں بتا رہی کہ میں موجود ہوں. تو اس میں زمین کا، آسمان کا، چاند کا، ستاروں کا بے شمار آیات کا ذکر کرتے ہیں. اس سے مقصود کوئی سائنسی تحقیق بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کائنات میری گواہی دے رہی ہے، یہ میرے وجود کی گواہی دے رہی ہے. سائنس نے بھی دور حاضر میں خدا کی کائنات کے راز کھولے ہیں اور وہ بھی خدا کے دین کی گواہی دے رہے ہیں اور خدا کی گواہی دے رہے ہیں. تو قرآن اس حوالے سے ذکر کرتا ہے. اس میں بعض اوقات کوئی ایسی حقیقت بیان ہو جاتی ہے کہ جو اس دور میں یا اس زمانے میں ابھی پوری طرح واشگاف نہیں ہوئی تھی. مثال کے طور پر قرآن مجید ایک مقام پر ذکر کر رہا ہے کہ بادل کس طرح اٹھتے ہیں اور کیسے یہ خدا کی نعمت بن جاتے ہیں. تو اس میں یہ لفظ آ گیا کہ بادلوں کے پہاڑ ہم تمہارے اوپر کھڑے کر دیتے ہیں. تو نیچے سے تو بالکل ایسے ہی سطح نظر آ رہی ہوتی ہے. تو قدیم زمانے میں انسان اس کا اندازہ نہیں کر پاتا تھا. دور حاضر میں جب ہم جہاز کے ذریعے سے اوپر گئے تو معلوم ہوا کہ فی الواقع پہاڑ ہی ہیں جو تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایسی بعض چیزیں ہیں جن کو لوگ اس طرح کے موقع پر سائنسی تحقیقات کے ساتھ بھی وابستہ کر کے بیان کر دیتے ہیں. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی وہ آیات ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی توحید پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں. سائنسی علوم کے لیے خدا نے ہم کو علم عقل دیا ہے. یہ قدیم زمانے میں بھی علم و عقل کو استعمال کرنے سے ایجادات ہوئی تھی، آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا. ہم اصل میں جو کام مذہب سے کرنے ہیں وہ مذہب سے نہیں کرتے اور جو عقل سے کرنے ہیں وہ عقل سے نہیں کرتے. اس جگہ مذہب کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس جگہ عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. جاوید صاحب، ایک یہ سوال ہے، آپ کی پچھلے کسی پروگرام کا ریفرنس ہے کہ آپ نے کسی پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ جو تصوف ہے وہ مذہب اسلام کا ایک پیرلل سسٹم ہے، متوازی سسٹم ہے. آپ نے یہ جو کہا تھا اس کے دلائل کیا ہیں آپ کے پاس؟ دنیا میں دیکھیے تین طرح سے انسان نے حقیقت کو جاننے کی کوشش کی ہے، یا گویا یوں سمجھ لیجئے کہ حقیقت کے سفر کے تین راستے اختیار کیے گئے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو انسان نے عقل سے اختیار کیا اور لوگوں کا خیال تھا ایک زمانے تک کہ وہ تمام حقائق کو اپنی عقل سے دریافت کر لیں گے. اس سے جو چیز وجود میں آئی اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ فلسفے کی تاریخ، جدید تاریخ اس کی سقراط، افلاطون سے شروع ہوئی، پھر مغرب میں کانٹ، ہیگل، اس طرح کے بڑے لوگ پیدا ہوئے. پھر دیکارت نے گویا ایک کارتیسی منہاج کے ذریعے سے نئی دنیا وجود پذیر کر دی اور اب ہم اس وقت پوسٹ ماڈرنزم میں جی رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سفر ہے جو انسان نے جاری کیا ہوا ہے. اس سفر کے نتائج کیا نکلے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں. یہ صاف معلوم ہوتا ہے جن لوگوں نے اس ساری تاریخ کو پڑھا ہے، اس فلسفے کو جانتے ہیں کہ یہ بے یقینی کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکا انسانیت کو. دوسرا راستہ ہندوستان میں اختیار کیا گیا. وہ راستہ یہ تھا کہ ہمارے باطن کی دنیا ہے، اس سے رابطہ پیدا کیا جائے، اس سے راستہ نکلے گا اور ہم حقائق تک پہنچیں گے. یہ باطن کی دنیا تک کیسے رسائی حاصل کی جائے، اس کے لیے مشقیں، ریاستیں، جس کو گیان کہا گیا. اس کا سب سے بڑا آدمی گوتم بدھ ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کو گیا کے جنگل میں نروان حاصل ہوا، گویا اس نے باطن کی یہ دنیا دریافت کر لی. تو اس باطن کی دنیا سے جو مذاہب وجود میں آئے، یعنی جس طرح وہاں فلسفہ وجود میں آیا، اس سے جو مذاہب وجود میں آئے ان کو عام طور پر مسٹسزم یا صوفیانہ مذاہب کہا جاتا ہے. تو یہ صوفیانہ مذاہب ہیں جن کے مقابل میں اور فلسفے کے مقابل میں وہ چیز سامنے آئی جس کو خدا اپنی ہدایت کہتا ہے.
خدا کی ہدایت کے لیے جو خدا نے، اللہ تعالیٰ نے، اس کائنات کے خالق نے طریقہ اختیار کیا وہ یہ کہ انسانوں کا انتخاب کر کے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، ان پر کتابیں نازل کی اور ان کے ذریعے سے انسان کو حقیقت کا سبق دیا۔ میں ابھی جو سوالوں کے جواب دے رہا ہوں تو اس میں بار بار جس چیز کا حوالہ دے رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتابیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، انبیاء کے صحائف ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے یا دین کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں ہی چیزیں پیرالل ہیں، یعنی ان تینوں کے درمیان آپ کوئی موافقت نہیں تلاش کر سکتے۔ ایک سفر عقل کا ہے، دوسرا سفر باطن کا ہے جس کو سیر باطن کہا جاتا ہے، تیسرا سفر یہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی میں انسانیت نے طے کیا ہے اور جس سفر کی بنیاد پر اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ یہ بات ہے جو میں نے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہر دور میں ان کا پیوند لگانے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب لوگ یونان کے فلسفے سے متاثر ہوئے تو انہوں نے فلسفیانہ مباحث کو مذہب سے ثابت کرنے کی کوشش کی یا ان کے درمیان موافقت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس سے جو چیز وجود میں آئی اس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اس کے ماہرین کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے باطنی مذاہب، جس کے سب سے بڑے آدمی گوتم بدھ ہیں اور پھر ہندوؤں میں بھی بڑے لوگ اس کے پیدا ہوئے، اس کا ربط اسلام کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی، ان کو ہم صوفی کہتے ہیں، متصوف کہتے ہیں۔ یہ اس کی تاریخ ہے، یہی بات میں نے اس وقت بیان کی۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ایک ای میل ایڈریس چل رہا ہے جس پر آپ ہمیں مختلف سوالات بھیج سکتے ہیں، اپنے تبصرے اور اپنے کوئی کمنٹس بھیج سکتے ہیں، یا کسی اور موضوع پر جو آپ پروگرام سننا چاہیں وہ موضوع بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں، بہت سارے آڈینس کے بھی سوالات باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور پروگرام میں ان سوالات کو ہم ٹیک اپ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دنیا خبر کی دنیا